بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایف بی ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، قوم عاد کس نسل سے تھے؟ ان کی جسامت کیسی تھی؟ اللہ نے اس قوم پر کس نبی کو مبعوث فرمایا اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ کون سا عذاب تھا جس سے یہ قوم نشان عبرت بنی؟ یہی ہے ہمارا آج کا موضوع۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے شمال و جنوب میں دونوں جانب یعنی عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحراء الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیز اسے صحراء اعظم الدنیا اور الربیع الخالی بھی کہتے ہیں۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس لقدق بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشتناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی۔ ناظرین، الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ قد آور اور زوراور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر کبھی پیدا نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا، ان جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضرموت اور نجران کے درمیان الاحقاف میں قوم عاد کے 13 قبائل آباد تھے۔ خواتین و حضرات، عاد اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھے۔ عاد بن عوز بن ارم بن سام بن نوح، اور ان کے نام پر اس قوم کو پکارا جاتا ہے۔ اصل میں اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس کے مرکزی شہر ارم، جسے عربی میں ارم ذات العماد اور انگریزی میں ارم یوبر ویبر کے آثار برآمد ہوئے ہیں، جو الربیع الخالی کے اس حصے میں ہے جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ نے عذاب نازل کر کے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ فجر میں آتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا، جو اہل ارم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور اونچے محلات والے تھے، جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ خواتین و حضرات، قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800-900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی، جوان، تندرست و توانا رہتے۔ بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا۔ تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟
عقل خراب ہو گئی ہے تیری، اگر تیرے کہنے پر چلے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست ہوئے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر عاد کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو؟ بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ بہرحال انہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر ان کے پتے کھا گئے، مگر بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ ہوگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو پھر اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ ان کا وفد بیت اللہ گیا اور وہاں جا کر وہ خوب روئے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اس قحط سے بچا لے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، 3 بادل بھیجوں گا، کالا، سفید اور سرخ، ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واپس پہنچو، میں بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، بادل آیا، وہ خوشی سے ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ وہ بادل نہیں جو بارش برسائے گا، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے جس کا تم اپنے نبی سے کہتے تھے کہ لے آ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ قد والے یہ دیو ہیکل انسان تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکرائی کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غاروں میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوئی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، سو کیا تمہیں ان کا کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری پوری قوم زمین بوس کر دی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔